الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरतुल आराफ की एक आयत करीमा तिलावत की है। आज के मौज़ू का उन्वान है आज़ादी की नेमत और मज़लूम कश्मीरी मुसलमान। आज के मौज़ू के उन्वान के दो हिस्से हैं। पहले नंबर पर आज़ादी की नेमत कि आज़ादी की नेमत क्या है, इसकी कद्र व कीमत क्या है। दूसरा हिस्सा जो हमारे वो मुसलमान भाई जो आज़ादी से महरूम है, उनकी मज़लूमियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، معزز پیدا فرمایا، محترم پیدا فرمایا ہے۔ انسان آزاد ہے اور اسی آزادی کے لیے مولا کریم نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں کہ جب بھی یہ انسان غلامی کی طرف گئے ہیں تو اللہ نے ان کو آزادی دلوانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ آزادی یہ ایک نعمت ہے، آزادی ایک عزت ہے، آزادی ایک شرف ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، جبکہ غلامی یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی بے قدری ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے آپ کے اندر ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمائے ہے۔ یہ ایسے عظیم الشان نبی ہے، ایسے عظیم الشان پیغمبر ہے کہ جن کی تعریف، جن کا مرتبہ، جن کا مقام، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ وہ آپ کی کتابوں میں موجود تھا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو معزز اور محترم پیغمبر میں نے مبعوث فرمایا ہے، ان پیغمبر کی تعریف، ان پیغمبر کی صفت یہ ہے کہ یہ نبی الامی ہے۔ فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی، اور یہ بات تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ بات اس وقت تک موجود تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یہ ساری چیزیں تورات اور انجیل میں موجود تھی، وہ پڑھتے تھے۔ یہود نصارہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ وہ آخری پیغمبر بھیج دیں تاکہ ان کی وساطت سے ہم دنیا پر غالب ہو جائے۔ کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کا پیغام دنیا میں چھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات مزید فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا۔ اچائی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور برائی سے لوگوں کو روکیں گے۔ فرمائے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم طیبات، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال فرمائیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جو ناپاک چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرمت کا ذکر فرمائیں گے، اس کو حرام ٹھہرائیں گے۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوجھوں کو اتاریں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور غلامی کے وہ طوق جو ان کے گردنوں میں ہیں، وہ ان کے گردنوں سے وہ آزاد کریں گے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، تورات میں اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے انسانیت، انسان، بنی آدم، یہ اللہ نے آزاد پیدا فرمایا ہے، یہ آزاد ہے، یہ مکرم ہے، یہ محترم ہے، یہ معزز ہے۔ انسان کو غلام بنانا یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ ہر دور میں ہر پیغمبر نے یہی بات اٹھائی ہے، یہی آواز اٹھائی ہے، یہی پیغام لوگوں کو دیا ہے۔ اور یہ شروع سے لے کر یہ تا قیام قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ آزادی اور غلامی کی جو لڑائی ہے یہ چلتی رہے گی۔ اللہ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا ہے، یہ کسی خاص مقصد کے تحت، خاص نظریے کے تحت، خاص آواز کے تحت۔ اور مسلمانوں کا ایک نعرہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا جو جذبہ ہے، ایسا جذبہ ہے، ایسا جذبہ ہے کہ جس جذبے کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جذبہ دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ پھر لوگوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، خود ان کے لیے راستے مہیا کرتا ہے۔ وطن عزیز اللہ نے ہمیں دیا، ہمارے جو کشمیری بھائی تھے وہ پھنس گئے، وہ اس حال میں رہ گئے، ان پر ظلم ہوا، جبر ہوا۔ وہاں ان کی اکثریت ہے، مسلمان غالب اکثریت میں ہے، لیکن ان پر ظالم اور جابر مسلط ہے۔ جابر اور ظالم جب مسلط ہے تو پھر ان کو جب وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں پھر ان پر ظلم ہوتا ہے، ان پر زیادتی ہوتی ہے، قتل و غارت کرتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بڑے جام شہادت نوش فرما دیتے ہیں۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ اور یہ دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک نعرہ لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی دے دو، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ان پر ظلم نہ کرو، ان پر جبر نہ کرو، ان کی نسل کشی مت کرو۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے قرآن مقدس میں ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ یعنی میرے ساتھ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیلوں کو آزاد چھوڑ دے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے اس انعام کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کیا کہ بنی اسرائیل، اے یہود و نصارہ، اللہ نے آپ پر انعام کیا، آپ پر ظلم ہو رہا تھا، آپ پر جبر ہو رہا تھا، آپ کی نسل کشی کی جا رہی تھی، میں نے آپ کو فرعون سے نجات دی، اس انعام کو یاد کرو، اس لیے سرکشی مت کرو، میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس لیے یہ اللہ نے اس انعام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اس انعام کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی،
یہ جو فرعون ہے، یہ فرعون ایک صفت ہے، صفت. یہ فرعون کسی کا نام نہیں تھا، کسی کا ذاتی نام نہیں تھا. فرعون ہر اس بادشاہ کو کہتے تھے اس دور میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کو فرعون کہتے تھے. اور فرعین یہ بہت سارے ہیں، بہت سارے فرعون تھے. اور جو مشہور فرعون ہے یہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا. موسیٰ علیہ السلام کے جو مد مقابل تھا یہ مشہور ہو گیا اس لیے کہ اس نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. اس نے دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارے سب سے بڑا خدا ہوں. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کرنی شروع کر دی. لیکن اللہ جس کو پالتا ہے، اللہ جس کو نجات دیتا ہے، اللہ جن کے ساتھ معیت رکھتے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وہ فرعون جو لوگوں کے گھروں میں بچے ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کرتا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو تباہ کرنا تھا. اللہ نے اس موسیٰ کو فرعون کے گھر میں سنبھالا، فرعون کے گھر میں فرعون کے ہاتھوں سے پالا. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی والدہ نے بکسے میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا کہ آپ اللہ کے حوالے. اور موسیٰ علیہ السلام اس دریا میں اسی راستے پہ چل پڑے جو راستہ فرعون کے گھر کی طرف تھا. اللہ نے وہاں بھیج دیا، لوگوں نے پکڑ لیا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا گیا. جب فرعون نے دیکھا، فرعون نے کہا اس کو قتل کرتے ہیں. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلو، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ان قریب ہمیں فائدہ دے دے گا، او نتخذہ ولدا، ہماری اولاد نہیں ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. فرعون نے مان لیا. اللہ نے سنبھالنا تھا، اللہ نے پالنا تھا. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ اس کے دل میں ڈالا تھا، اس سے عہد کیا تھا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو ہم آپ کو لوٹائیں گے، آپ کے گھر دوبارہ آئیں گے. یہ اب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، بیٹی کو بھیجا کہ جائے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں چلی گئی. یہ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں سارا تفصیل سے ہے، قرآن اٹھا کے ترجمہ بھی پڑھے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو قرآن مقدس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں چلی گئی، وہاں دیکھ رہی تھی لوگ اکٹھے ہیں، خواتین آ رہی ہے، اس کو دودھ پلا رہی، وہ کسی کا دودھ نہیں لے رہے. جب یہ تک گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں کہ وہ اس بچے کے لیے خیرخواہ ہوں گے اور آپ کے لیے یہ بچے پال لیں گے. فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس خاتون کو بلایا جائے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر مہر پٹی لگا دی، مضبوط کر دیا. کہاں بیٹا موسیٰ، کہاں اس کی والدہ؟ اس نے کہا میں نے نہیں جانا. اللہ نے وعدہ کیا تھا وَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا. انہوں نے کہا بیٹا اگر میرے گھر میں آئے گا تو میں پالوں گی ورنہ نہیں. مجبور ہو کر فرعون نے ادھر بھیج دیا. اور ساتھ یہ بھی کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہ بیٹا میں پالتی ہوں لیکن میرے لیے اچھا خاصا وظیفہ مقرر کریں گے تب. یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے. وظیفہ بھی مقرر ہو گیا، اپنے بیٹوں کو بھی پال رہی ہے کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے.
یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے، اس کو دل میں بٹھانا چاہیے، یہ چیز دل میں بٹھانی چاہیے۔ ہم اپنے چکروں میں لگے رہتے ہیں، اپنے راستوں میں لگے رہتے ہیں، اپنے منصوبوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اپنے منصوبے اس رب کے سامنے کیوں پیش نہیں کرتے جس رب نے موسیٰ کو دریا میں پالا تھا، فرعون کے گھر میں پالا تھا، فرعون کے گھر سے اپنے والدہ کو دوبارہ لوٹا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر آزادی کی بات کر دی۔ آج اسی طرح ہمارے کشمیری بھائیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے جو فرعون بنی اسرائیل پر کرتا تھا۔ آج فلسطینی مسلمانوں پر وہی ظلم ہو رہے ہیں، وہی بنی اسرائیل کر رہے ہیں جو فرعون بنی اسرائیلیوں پر کر رہا تھا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا عالم بلند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو فرمایا کہ لوگوں، آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، آپ نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی غلامی اختیار کی ہے، شیطان کی غلامی کو چھوڑ دے، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو ایک خط لکھا، اس خط میں لکھتے ہیں اما بعد فإنی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد۔ اے اہل نجران، میری یہ بات سن لو، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں۔ وہ دعوت یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، بندوں کی عبادت کو چھوڑ دے، بندوں کی پرستش کو چھوڑ دے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، آزادی کی طرف آ جائے، غلامی کو چھوڑ دے۔ بندہ بندہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اس بندے کو بندہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رب کا بندہ ہے۔ انسان کی صفت یہ ہے کہ یہ بندہ ہے اور رب کا بندہ ہے، یہ کسی انسان کا بندہ نہیں ہے، کسی شیطان کا بندہ نہیں ہے، کسی غیر اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اور بندہ کی جو صفت ہے یہ بہت عظیم الشان صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تھوڑا سا تصور کرے، غور و فکر کرے اور قرآن سے پوچھیں کہ بندہ کون ہوتا ہے، بندے کی تعریف کیا ہے، بندے کی صفت کیا ہے، بندہ کا مقام کیا ہے، تو قرآن بتاتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ سب سے بڑا بندہ، سب سے عظیم الشان بندہ، اس پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدہ، عبد فرمایا۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، بندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ بندہ کس کا بندہ ہے؟ رب العالمین کا بندہ ہے۔ بندہ بندوں کا بندہ نہیں ہے۔ یہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ لوگوں کی بندگی کو چھوڑ دے۔ آج اگر کشمیروں پر ظلم ہو رہا ہے اسی بات کی وجہ سے، ان کا نعرہ یہی ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑ دے، ہم اللہ کی بندگی کریں، ہمیں بت پرستی سے دور رکھے۔ اگر پاکستان بنا تھا اسی وجہ سے بنا تھا کہ بت پرستی ہو رہی تھی، بت پرستی عروج پر تھی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا، مکہ جیسے عظیم الشان شہر چھوڑا تھا، اس وجہ سے کہ وہاں بت پرستی ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی نہیں جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت عظیم الشان محنت کی ہے، بہت عظیم الشان محنت کی ہے، بہت بڑی محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے۔ مکے والوں پر جب اثر نہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے،
اور یہ بھی یاد رکھے کہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کو توحید کا مسئلہ بیان کیا، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ واحد لا شریک ہے. صرف 72 لوگوں نے مانا، صرف 72 لوگوں نے مانا. 13 سال ایک مہینہ لگائے، ایک مہینے کے برابر بھی لوگ نہیں ہیں. 13 سالوں میں صرف 72 لوگ مسلمان ہوئے. بیعت عقبہ میں کبھی 6 لوگ، کبھی 12 لوگ. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا مکہ کو، مکہ سے ہجرت کر دی. جب لوگ غلامی چھوڑنے کے لیے آزاد نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان شہر کو چھوڑ دیا. اسی لیے ایک اللہ کی بندگی، اور اللہ کی بندگی کے لیے یہ ملک جو بنا تھا، یہ اللہ کی بندگی کے لیے بنا تھا. اور اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ عظیم الشان ملک ہمیں دیا ہے، عظیم الشان مملکت اللہ نے ہمیں دی ہے. غلطیوں کوتاہی اگر ہے تو وہ ہماری ہے، بڑوں کی نہیں تھی. وہ غلطی کوتاہی ہماری ہے. ہم اپنی اصلاح کر دیں. اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ہم کتاب عظیم الشان کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جب بھی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ نے تو ہمیں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. ہم لڑائی جھگڑوں پر اتر آ جاتے ہیں، ہم فسادات آپس میں الجھ جاتے ہیں، آپس میں جھگڑے فسادات شروع کر دے. اللہ کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس آزادی کا شکر اللہ نے اپنے انعامات میں سے جتنے بھی انعامات گنے ہیں ان میں سے یہی فرمایا سورہ قریش میں. آپ سب کو یاد ہے اللہ نے اپنے انعام کا ذکر کیا، فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہ رب العالمین جس نے مکے والوں کو کھانا کھلایا، جس نے مکے کو امن کا شہر بنایا. ایک اور جگہ فرمائے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اس بستی کی مثال جو امن اور سکون کے ساتھ تھی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے ان پر عذاب لایا. مملکت سبا کی مثال لے لے، ایک خوبصورت بہترین نقشہ اس کا اللہ نے قرآن مقدس 22 پارے میں بیان کیا. فرمایا کہ جب انہوں نے شرک کر دی، اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کی غلامی چھوڑ دی، شیطان کی غلامی شروع کر دی، فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. بڑا ڈیم بنایا تھا، فرمایا اس کو میں نے چھوڑ دیا ان کے اوپر، ان کو تباہ و برباد کر دیا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کام میں، ہر عمل میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ایک بات اس کی طرف توجہ دے دے، اس پر غور و فکر کرے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، جو کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے نا، ایک آسان سی بات، ثواب والی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم کر بھی سکتے ہیں، کرتے نہیں لیکن کر سکتے ہیں. انڈیا کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا جی. اتنی آسان سی بات کیوں دیکھتے ہیں؟ اس میں بت پرستی ہوتی ہے، وہ بت پرستی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کیا مسلمان بت پرستی دیکھے گا؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہمارے بس میں ہے. اپنے بچوں کی تربیت دے، بچوں پر زور دے، توجہ دے، ان کو سمجھائے، ان کی تربیت پر غور و فکر کرے. تو اگر ہم یہ کام کریں، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے یہ باغ ہے، یہ